کیونکہ کسی بھی چیز کو نا 12 مہینوں کے اندر آپ صحیح طرح سے جو ہے نا وہ گرا سکتے ہیں، یا اس کو کوئی اس کو کوئی کریک کر سکتے ہیں آپ نا. تو اس لیے کم از کم بزنس میں آپ کو جتنا کام ملے آپ کو کام کو ویلکم کرنا ہے، آپ کو کام کو ذمہ داری سے سر انجام دینا ہے، کیونکہ ہر کام کا آپ کو معاوضہ ملے گا. یہ آپ کی اپنی دنیا ہے. یہاں آپ 4 کام نپٹائیں گے تو 4 کام کے پیسے ملیں گے، 1 نپٹائیں گے تو 1 کے پیسے ملیں گے. یا بزنس میں جو بھی کام کریں گے اس کا معاوضہ ملے گا. اس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں. کسٹمر کی فیڈ بیک کو نظر انداز بالکل نہ کریں. وہ سب سے آپ کا خیر خواہ وہ ہوگا جو آپ کے بارے میں فیڈ بیک دے گا. اور اگر آپ ہمارے بارے میں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو وہ آلویز ویلکم ہے. میں کامنٹس کو پڑھتا ہوں اور ہر بندے کو میں آنسر کرتا ہوں، اور مجھے سمجھ لگتی ہے کہ آپ میرے ساتھ کیا انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں. بزنس میں آپ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں اپنے ساتھ، اور لوگ بھی ہیرے کی طرح ہوتے ہیں. اگر اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی آرگنائزیشن میں ہوں گے، تو آپ کا آرگنائزیشن جو وہ گرو کرے گا. اگر لوگ نہیں ہوں گے یا اچھے لوگ نہیں ہوں، خراب لوگ ہوں گے، تو وہ ادر وے آپ کو نقصان ہی پہنچے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. اگر آپ کسی چھوٹی سی نوکری میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں، سٹریس میں ہیں، نوکری میں پیسہ نہیں آ رہا، زیادہ گرو نہیں کر رہے، اور آپ بزنس کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو میں چند تجاویز ہیں. آپ انشاءاللہ تعالی بزنس کی طرف، خوشحالی کی طرف، ترقی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. کیسے یہ کرنا ہے جو میں نے کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آئیے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. دیکھیں جی، اس میں نا 2 حصے ہیں. اگر آپ کسی بھی نوکری سے سوئچ کر کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے بزنس میں آنے کا طریقہ ڈسکس کرتا ہوں، اور پھر بزنس میں گرو کرنے کا طریقہ میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ جاب سے بزنس میں آنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے جو میں نے طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 1-2 سال کے اپنے اخراجات ہونے چاہیے. جو آپ کے منتھلی ایکسپینس ہیں کم از کم 2 سال کے ہوں تو اچھا ہے، سال کے ہوں تو پھر بھی اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے. لیکن 6 مہینے کے ہوئے چلے گا، لیکن سال کے ہوں تو بہتر ہی ہے. کیونکہ کسی بھی چیز کو نا 12 مہینوں کے اندر آپ صحیح طرح سے جو ہے نا وہ گرا سکتے ہیں، یا اس کو کوئی کریک کر سکتے ہیں آپ نا. تو اس لیے کم از کم سال کے یا 2 سال کے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، جس سے آپ کا گھر چلے، آپ کی وریز ختم ہو جائے، اور آپ تاکہ ایک سیدھے کام کے اوپر ایمفسائز کر سکیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی آمدنی ہے اس میں اخراجات کو کنٹرول کریں. آمدنی کوئی پارٹ ٹائم میں نکالیں، کس طرح سے بھی کریں تاکہ وہ اتنا پیسہ آپ کے پاس، فرض کریں آپ کا گھر کا اخراجات 1 لاکھ روپے ہے تو 12 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر 2 لاکھ خرچہ ہے تو 24 لاکھ روپیہ سال کا منیمم ہونا چاہیے، اور اس سے اوپر جتنا بھی ہو بہتر ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سوئچ کرنے کے لیے انتظام کرنا چاہیے، اور ساتھ میں ہی آپ کو پہلے یہ لکھنا چاہیے چیزیں کہ آپ یہ کیسے کریں گے. ایک پلان بنائیں اور ساتھ میں لکھیں کہ کیا آپ بزنس کریں گے. اس کے اوپر ریسرچ کریں، اس کے اوپر سوچیں، اس میں کیسے گرو کر سکتے ہیں، کتنا پیسہ کما سکتے ہیں، کیا بیریئرز ہیں، کیا کورسز کرنے ہیں، کوئی انفارمیشن چاہیے. اور اگر آپ کو اس میں کچھ سیکھنا ہے تو ہمارا چینل حاضر ہے. اس کے اوپر آپ بہت ساری ویڈیوز ہیں، وہ 5000 کے قریب ویڈیوز ہیں جس میں مختلف موضوعات کے اوپر بات کی گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر یہ کانٹینٹ جو ہے ضرور آپ کو ہیلپ کرے گا. تو پہلے آپ آن پیپر، زبانی نہیں، آن پیپر ایک ڈائری لے لیں. 400-500 روپے کی ڈائری آ جائے گی. ہر صفحہ روزانہ اس کے اوپر کچھ 365 پیجز ہونے چاہیے. ہر روز آپ بزنس کے لیے طرف جانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا آئیڈیاز آئے، کیا خیالات ہیں، وہ لکھنا شروع کریں. یہ بالکل ریلیجیسلی لکھیں، کہ ہم جب لکھتے ہیں نا تو قدرت نے کوئی کنیکشن رکھا ہے کہ آپ جب پین سے لکھتے ہیں پیپر پہ اور دماغ کا اس کے اندر کنیکشن ہے. یہ کرنے کے بعد ہی آپ کو احساس ہوئے گا. زبانی آپ سوچتے رہیں گے وہ اوور تھنکنگ ہو جائے گی، لیکن جب آپ پیپر پہ لکھیں گے چیزوں کو سوچتے ہوئے اور اس کو لکھتے ہوئے تو وہ بالکل بہترین چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو پھر آپ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پلان کریں اور ساتھ میں انتظام کریں، اور اس کے بعد آپ بزنس بھی ڈیسائیڈ کریں کون سا بزنس کرنا ہے، اور پھر آپ اس بزنس میں آ جائیں. اب آپ اس بزنس میں آ گئے ہیں، فرض کریں آپ نے اس پہ ورکنگ کی اور اب آپ اس بزنس میں آ گئے ہیں. اور اب آپ کا دیکھیں، جاب کا مائنڈ سیٹ اور بزنس کا مائنڈ سیٹ 2 الگ مائنڈ سیٹ ہیں. تو لہٰذا جاب میں بھی آپ بزنس کے مائنڈ سیٹ کو ہی اڈاپٹ کریں. بزنس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ہی ہم معاوضہ لے رہے ہیں، جو ہی ہم سروسز دے رہے ہیں، اس میں ہم سے اچھی سروسز کسی کو نہیں دینی چاہیے.
یعنی ہمیں بیسٹ آف دا بیسٹ سروس دینی چاہیے. جو معاوضہ لے رہے ہیں اس سے زیادہ کام کرنا چاہیے, اس سے زیادہ ذمہ داری لینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جاب میں اس کے برعکس ہے کہ ہمیں جتنا معاوضہ ملتا ہے اتنا کو ہم کام کر دیتے ہیں, اور اگر معاوضہ کم ملتا ہے, نہیں ملتا, تو ہم پھر کام بھی نہیں کرتے, یا ہم کام ہمیں ملتا ہے, ہم کام کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کام زیادہ نہ ملے, میرے پاس آلریڈی اوور برڈن ہے. لیکن جاب میں, بزنس میں ایسا نہیں کرنا. بزنس میں آپ کو جتنا کام ملے آپ کو کام کو ویلکم کرنا ہے, آپ کو کام کو ذمہ داری سے سر انجام دینا ہے, کیونکہ ہر کام کا آپ کو معاوضہ ملے گا. یہ آپ کی اپنی دنیا ہے. یہاں آپ 4 کام نپٹائیں گے تو 4 کام کے پیسے ملیں گے, ایک نپٹائیں گے تو ایک کے پیسے ملیں گے, یا بزنس میں جو بھی کام کریں گے اس کا معاوضہ ملے گا. اس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں, اپنے ساتھ لوگ ہائر کریں ڈفرینٹ پوزیشن پہ, تاکہ وہ والا کام کریں اور آپ پھر آگے کام کر سکیں. تو بزنس میں آپ کو پہلی بات کہ اپروچ اور سوچ چینج کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بزنس کے اندر آپ کو اپنی جو ڈیلیورنس ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. جاب میں عام طور پہ نہیں ہوتا. بزنس میں آپ کو ہر کسٹمر سے فیڈ بیک لینی چاہیے کہ جی مجھے کیسے اپنے کام کو بہتر کرنا چاہیے, یا جو آپ کا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس رہا وہ کیسا رہا, اور وہ لکھیں آپ, وہ یا تو وہ لکھ دیں, ان سے لکھوا لیں, یا خود لکھیں, سو دیٹ کہ آپ کسٹمر بائی کسٹمر آپ کو پتا ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, یا کیا کم اچھا ہے, اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. کہتے ہیں بزنس میں جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے, اور جس پہ امیزون والے نے اتنے بڑے امپائر کھڑی کی, وہ ہے کہ کسٹمر کی فیڈ بیک. کسٹمر کی فیڈ بیک کو نظر انداز بالکل نہ کریں. وہ سب سے آپ کا خیر خواہ وہ ہوگا جو آپ کے بارے میں فیڈ بیک دے گا. اور اگر آپ ہمارے بارے میں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو وہ آلویز ویلکم ہے. میں کامنٹس کو پڑھتا ہوں اور ہر بندے کو میں آنسر کرتا ہوں, اور مجھے سمجھ لگتی ہے کہ آپ میرے ساتھ کیا انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں. تو کسٹمر فیڈ بیک کو بزنس میں بہت زیادہ اہمیت دیں. جب آپ ویلیو دیں گے, کسٹمر کے فیڈ بیک کو سمجھیں گے, اس کے مطابق اگلے کو سولوشن دیں گے, اگلے کے کام کو, اپنے کام کو بہتر کریں گے, تو آپ پروگرس کرتے کرتے بہت بلو اوشن کریٹ کر لیں گے دوسروں کے مقابلے میں. یعنی بلو اوشن کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں آپ ایک ایسا بیریئر کریٹ کر لیتے ہیں کہ وہاں وہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو بزنس میں جن لوگوں نے یہ کر لیا وہ بہت تیز ترقی کی. انہوں نے امیزون والے نے کیا, باقیوں نے کیا, کیونکہ دنیا میں ای کامرس کر رہی ہے, دنیا بھی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈلیور کر رہی ہے, ڈراز بھی کر رہا ہے, فلان بھی کر رہا ہے, لیکن جو امیزون کر رہا ہے وہ کمال ہی کر رہا ہے اور اس چیز کا بہت فائدہ حاصل کر رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فیڈ بیک لینی ہے, اور اس فیڈ بیک کے اوپر آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, امپروو کرنا ہے. بزنس میں بنیادی طور پہ اخراجات کو بڑھانا ہوتا ہے, کیونکہ جتنے آپ اخراجات کو بڑھائیں گے تو اس سے آپ ایک ایکٹیویٹی کریٹ کریں گے. بے جا اخراجات نہیں, پروڈکٹیو اخراجات, جو کہ جس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی انوالو ہو, جس سے آپ کو فردر بزنس ملنے کے چانس ہو, وہ والے اخراجات آپ کو بڑھانے چاہیے. کوئی ایکٹیویٹی کریٹ کرنا, کسی کو اپنے پاس ویلکم کرنا, کھانا کھلانا, کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, یہ ساری چیزیں پروڈکٹیوٹی کے اندر آتی ہیں. اس لیے جاب اور بزنس مختلف ہے کہ آپ ایک مختلف اور بدلے ہوئے انسان ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں, لوگوں کو ویلیو دیتے ہیں, آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں. لوگ پیار محبت کے اور رسپیکٹ کے قابل ہوتے ہیں اور آپ ان کو دیتے ہیں. اس سے آپ کی ایک شخصیت جو ہے وہ بڑی چارمنگ ہو جائے, اٹریکٹیو پرسنالٹی آپ بن جاتے ہیں, کرزما آپ کی پرسنالٹی میں آ جاتا ہے, کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, جڑنا چاہتے ہیں. تو بزنس میں ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. فائنلی بزنس کے اندر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ اکاؤنٹس آپ کا ہے, یعنی کیا آپ کما رہے ہیں اور کیا خرچ کر رہے ہیں, اس کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور آپ کا کبھی بھی بزنس میں کسی کے ساتھ کوئی ٹسل, کوئی مقابلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہر کوئی اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے, ہر کسی کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, ہر کوئی اپنی طرح اس کی ریکوائرمنٹ ہے, نیڈ ہے, ڈیزائرز ہیں, اس کی اپنے آبجیکٹیوز ہیں. تو اس لیے آپ کا مقابلہ اپنے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی آپ ہر سال کیا کما رہے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں, ہر سال اپنے ریونیو کو بڑھائیں, اپنے پروفٹیبلٹی کو بڑھائیں. آپ ہر سال اپنا پورا جب نوٹ کریں گے پروفٹ اینڈ لاس, تو پھر آپ کو پتہ رہے گا کہ میں آپ کیسے امپروو کر رہا ہوں, اور آنے والے ٹائم میں میں اس کو کس لیول پہ لے کے جاؤں گا, اور کیا ایریاز ہیں جو میرے فوکس ایریاز ہیں اور اس کے اندر مجھے زیادہ پروفٹیبلٹی ہے. بزنس میں آپ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں, ہائر کرتے ہیں اپنے ساتھ, اور لوگ بھی ہیرے کی طرح ہوتے ہیں. اگر اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کی آرگنائزیشن میں ہوں گے, تو آپ کا آرگنائزیشن جو وہ گرو کرے گا. اگر لوگ نہیں ہوں گے یا اچھے لوگ نہیں ہوں, خراب لوگ ہوں گے, تو وہ ادر وے آپ کو نقصان ہی پہنچے گا. تو بزنس کے اندر لوگوں کے لیے جیسے جمہوریت ہوتی ہے نا, کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل,
اسی طرح بھی بزنس ہوتا ہے، یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے سروسز یا پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر طرف لوگ ہیں، اس طرف بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، اور لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں، لوگ امپارٹنٹ ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں، عزت کے قابل ہوتے ہیں. تو اگر آپ بزنس میں اندر کے لوگوں کو یعنی کسٹمر، یہ انٹرنل کسٹمرز کو اور ایکسٹرنل کسٹمر کو رسپیکٹ دیں گے، ان کے ساتھ آپ اچھی طرح سے بیہیو رکھیں گے اور ایک یونٹ کی طرح کام کریں گے، تو آپ کا بزنس بہت گرو کرے گا. میں اس موضوع کے میرے دل کے بہت قریب ہے، میں اس پہ بہت زیادہ بول سکتا ہوں، لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. اس پہ آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو مجھ سے ضرور آپ شیئر کر سکتے ہیں. ویسے یہ جو موضوع میں آپ کے ساتھ میں لے کے آ رہا ہوں، یہ جو میری نئی آنے والی کتاب ہے اس سے آپ سمجھ لیں اس کے موضوعات ہیں، اور یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ جلد مل جائے گی، فائنل پروسیس کے اندر ہے، اور ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اور اگر آپ اس کتاب کا نام تجویز کرنا چاہتے ہیں تو یہ انہی موضوعات کے اوپر ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. آپ مجھے اس میں کوئی نام دے سکتے ہیں، میں وہ نام انشاءاللہ کوشش کروں گا. اگر وہ ہمارا جو ایک بورڈ ہے جس میں 4-6 لوگ ہیں جو نام کو فائنل کریں گے، تو جو اگر آپ کا نام فائنل ہو گیا تو آپ کے لیے ایک اسپیشل گفٹ بھی ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.